أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ختم قرآن کے تکمیل قرآن کے اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور حافظ صاحب کے آخری سبق کو سننے کی سعادت عطا فرمائی. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. میں اس تکمیل قرآن کے موقع پر حافظ عبداللہ جہانگیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والد محترم محمد جہانگیر صاحب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. میں ان کو بھی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جملہ جتنے ان کے رشتہ دار وغیرہ یہاں پر تشریف لائے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو صحیح معنی میں حفظ کرنے اور پھر اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں پھر ان کے جو استاد محترم ہیں قاری عماد الدین صاحب، قاری رفیع اللہ صاحب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کو بھی میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جملہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں جس نے بھی اس بچے پر محنت کی ہے کسی بھی طرح کی محنت، سب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. صرف 2-4 باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مائک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ایک چیز صحیح کرو تو دوسری چیز صحیح نہیں ہوتی، ایک دوسری چیز صحیح کرو تو تیسری چیز صحیح نہیں ہوتی. اور اللہ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ مائک ٹھیک کر دے. صرف 2-4 باتیں جو ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وقت زیادہ نہیں لوں گا چونکہ آپ کی نظر ہمارے اوپر بھی ہے اور دوسری نظر آپ کی کھانے کے اوپر ہے ماشاءاللہ. 2-4 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یا ہماری زندگی کے مقصد کا تعین کیا ہے، یا ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، یا ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یوں سمجھ لو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیں ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. ہم جو یہاں پر آئے ہیں نا قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھ آ رہی نا،
ہمیں ہمارے ماں باپ نے بھیجا ہے، ہمیں رشتہ داروں نے بھیجا ہے، ہمیں نصیحت بھی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی نوکری تو نہیں مل جانی، ہمیں کوئی پیسے تو نہیں مل جانے. قرآن پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت. استاد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، طالب علم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے. اس معرفت کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا جی ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی اور بھی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور بھی بڑی نعمتیں، لیکن وہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. زمین آسمان کو دیکھ لو، چاند ستاروں کو دیکھ لو، پہاڑوں کو دیکھ لو، دریاؤں کو دیکھ لو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن قرآن مجید واحد ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اس سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اور تمام کمالات کا مجموعہ جو ہے نا جی وہ یہ قرآن مجید ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. جن کو سمجھ میں آتا ہے نا جی وہ صبح و شام اس میں ڈوبے رہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہ صبح و شام اس میں ڈوبے رہتے ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں بھائی، اور عشق رسول کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آنا تو دور کی بات ہے، قرآن تو ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا. بدقسمتی یہ ہے. دیکھیں یہاں پر کتنے نمازی آپ کو ملیں گے نیچے، آپ ذرا ان سے قرآن سن کر دیکھ لیں، وہی صورتیں ان سے سن کر دیکھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں. وہ نماز میں روزانہ ایک صورت پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے سن کر دیکھ لیں، 100 میں سے 2 لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح سنائیں گے، ورنہ 98% لوگ جو ہیں وہ سب غلط پڑھ رہے ہوں گے. یہ ہماری مسلمانی کا حال ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے. ایک آدمی محلے دار ہے بھائی، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، مسجد کے اندر آ کر اذان دیتا ہے وہ، لیکن اس کی اذان ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارے مؤذن صاحب بھی اس کو اذان دینے دیتے ہیں، اذان ٹھیک نہیں ہے. کیوں اذان دینے دے رہے ہیں جی؟ کمیٹی کا ممبر ہے، کیا کریں؟ کمیٹی کے ممبر سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے. کمیٹی کے ممبر سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. دیکھو نا جی، آپ ایک بندے سے کسی سے محبت کرتے ہیں بھائی، آپ اس سے بات کریں، آپ کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئے، یا وہ آپ سے بات کرے اور اس کی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں بھائی؟ بتاؤ نا یار، برا لگے گا نا بھائی؟ دل پریشان ہوگا کہ یار یہ کیا ہے، مجھے بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یا میری بات کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، اور وہ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے بھائی، ایک تو یہ نا کہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس پر تو اجر ہے، ثواب ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ غفلت میں اس کو نہیں سمجھ رہا، صبح شام اپنے کام کو تو سمجھ رہا ہے، اپنے کاروبار کو تو سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ رہا. صبح شام کاروبار کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، بیوی بچوں کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت ہے بھائی، قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو جب وقت نہیں ہوگا تو پڑھے گا کیسے؟ جب پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے؟ ظاہر بات ہے جب سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں بھائی، نماز میں ہم لوگ جناب سبحانہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک چلے جاتے ہیں، بیچ میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نماز میں ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور جب اس مسلمان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے نماز میں پڑھا کیا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا. تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پر آئے ہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی اس معرفت کو حاصل کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا. اور یہ صرف طالب علموں کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتی ہے. یاد رکھیں، قیامت تک کے لیے. دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر بہت فلاسفر گزرے ہیں، بہت سائنسدان گزرے ہیں، بہت سے سیاستدان گزرے ہیں بھائی، بہت عالم گزرے ہیں، بہت بزرگان دین گزرے ہیں. کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ بات کہی ہے، یہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا. یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. لوگ جناب افلاطون کو یاد رکھتے ہیں بھائی. افلاطون کون تھا؟ افلاطون نے جو اپنے نظریات پیش کیے ہیں فلکیات کے اوپر، جو ان کی ریسرچ تھی، دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن جدید دور کے اندر سائنس کی ارتقاء کی وجہ سے یا سائنس کی جدت کی وجہ سے ان کے وہ جو نظریات ہیں وہ اب پرانے ہو چکے ہیں. اب میٹرک کے طالب علم کو ان کے نظریات دکھاؤ نا جی، افلاطون نے یہ نظریہ پیش کیا تھا فلکیات کے اوپر، یا افلاطون نے یہ نظریہ پیش کیا تھا دنیا کے اوپر، تو وہ طالب علم ہنسے گا، وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیوں ہنسے گا؟ وہ اس لیے ہنسے گا کہ اس کی وہ بات پرانی ہو گئی ہے. اب سائنس نے اس بات کو رد کر دیا ہے، اس کے اوپر تحقیق کی ہے اور نیا نظریہ نکل آیا. ابھی اسی طریقے سے ارسطو کے جو نظریات ہیں، ارسطو کا نام تو بہت ہے لیکن اس کے نظریات پرانے ہو چکے ہیں. اب سائنس ان کو نہیں مانتی ہے. سائنس کہتی ہے اس کے اوپر ایک نیا نظریہ آ گیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن قرآن کے لیے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. قرآن کی رہنمائیاں جو 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی، اور نوع انسانیت ان رہنمائیوں سے فائدہ اٹھاتی رہے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے. جس طرح ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور سائنس اس کا متبادل ہمیں نہیں دے سکتا. ہوا کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے بھائی؟ ہوا کا متبادل دنیا ہمیں نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے یاد رکھو قرآن کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا. جس طرح پانی ہے، پانی کو آپ قسم قسم کے مشروبات تو بنا لیتے ہیں اس کے ابھی اپنے مزے کے لیے، لیکن جو پانی کا فائدہ ہے وہ مشروبات کا نہیں ہے. جو فوائد ہمیں پانی سے ملتے ہیں وہ فوائد ہمیں مشروبات سے نہیں ملتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اس کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے یاد رکھو کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا متبادل دنیا کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو سمجھنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے نا، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. مسلمان تو ہیں لیکن عقل و شعور سے فارغ ہیں، قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہیں. آج جو مسلمان زوال کا شکار ہیں، آج جو مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. تو بتانے کی ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو اپنے گھروں سے آئے ہیں نا جی، آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھنی چاہیے. کتنے طلبہ ایسے ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. یہ تو بدقسمتی ہے نا جی. ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پرفتن دور میں جہاں جدید تعلیم ہے، جہاں جدید جناب ٹیکنالوجی ہے، جہاں جدید دور ہے بھئی، اس پرفتن دور کے اندر ہمارے ماں باپ نے ہمیں قرآن مجید کے لیے فارغ کیا ہوا ہے. ہمیں لا کر کلاس میں بٹھایا ہوا ہے، استاد کے سامنے بٹھایا ہوا ہے کہ بیٹا قرآن پڑھو، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو. سمجھنا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پہلے یاد کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور ایک اور غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے، خصوصاً شہری طلباء کے اندر، ان کے والدین کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے اب قرآن حفظ کر لیا، اب جناب اس کا کام مکمل ہو گیا، اب ہم اس کو مدرسے سے اٹھا کر لے جائیں گے اور سکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیں گے. یاد رکھیں یہ ہماری غلط فہمی ہے. قرآن حفظ کرنے سے کام پورا نہیں ہوتا. قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کی دہرائی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی دہرائی ہوتی ہے. دہرائی ہونے کے بعد پھر وہ بچہ مصلح سناتا ہے، پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ بچہ صحیح طریقے سے حافظ ہے. جو بچہ مصلح نہیں سنا سکتا نا جی، مصلح نہیں سنا سکتا، وہ اگر قرآن ختم بھی کر دے تو وہ حافظ شمار نہیں ہے.
اس طرح تو ہزاروں ایسے بچے ہیں جو قرآن مجید حفظ کر کے چلو جی بھائی حفظ ہو گیا جی، چلو جی ہن چلیے اسکول دے وچ ایڈمیشن کرائیے. تو یہ غلط ایک تصور ہے، غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، شہری طلبہ کرام خصوصاً، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ایک پروسیس ہے اس قرآن مجید کو حفظ کرنے کا، کہ قرآن مجید کو پہلے حفظ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جناب اس کی دہرائی کی جاتی ہے. جس طرح ہم فیکٹری میں جاتے ہیں، کوئی پیس بنتا ہے نا جی، پیس بن کر تیار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی پالشنگ ہوتی ہے، جس کو آخری ٹچ کہتے ہیں، اس کی پالشنگ ہوتی ہے. پالشنگ کرنے کے بعد پھر وہ جناب مارکیٹ میں کسٹمر کے سامنے آتا ہے، پھر وہ اس کو کسٹمر پرچیز کرتا ہے، ورنہ اس کو کسٹمر خریدتا نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو خالی حافظ ہونے سے کام مکمل نہیں ہوتا. حفظ کے بعد پھر اس کے اوپر جناب پالشنگ ہوتی ہے، اس کی دہرائی ہوتی ہے، اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ ایک بچہ آدھا سپارہ نہیں سنا سکتا، لیکن مصلی پر کھڑے ہو کر وہ 1.25 سپارہ 1.5 سپارہ آرام سے 20 رکعت میں سنا سکے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر جناب اس کا کام مکمل سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا. آخر میں ایک مرتبہ پھر میں تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حافظ صاحب کو مزید استقامت عطا فرمائے. اور جو طلبہ کرام قرآن مجید کے حفظ کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، آسانیاں ان کو عطا فرمائے، ان کے حافظے کو مضبوط فرمائے، وسائل ان کو مہیا فرمائے، اور اس طریقے سے ماحول ان کو مہیا فرمائے، اور اس اساتذہ کرام کو اس نہج پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک کمزور سے کمزور طالب علم بھی کامیاب ہو جائے. دیکھو بھائی، استاد کی کوالٹیز ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر استاد کی محنت کرنے کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے، ہر بچے کے اوپر محنت کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے. استاد کو چاہیے کہ وہ بچے کی سائیکی کو سمجھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بچے کی سائیکی کو سمجھ کر جس طریقے پر وہ سبق یاد کر سکتا ہے اس کو اس طریقے پر سبق یاد کرانے کی. اور سب سے مین چیز تو توجہ ہوتی ہے نا جی، استاد کی بھی توجہ، طالب علم کی توجہ. بعض طلبہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صبح شام محنت کر رہے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں ہو رہا. اب وہ پریشان ہے کہ یار ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طلبہ کرام کی توجہ نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا بہترین اور آسان مثال یہ ہے، جس طرح آپ کی توجہ کھیل کی طرف ہوتی ہے تو کھیلنا آپ کو آتا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ مجیب بیٹھا ہوگا ادھر، مجیب ادھر بیٹھا ہوگا، اس کو پہلے کھیلنا نہیں آتا تھا، ماشاءاللہ کھیلنا آتا ہے اس کو. کیوں؟ مسلسل محنت کر رہا ہے، مسلسل توجہ بھی کر رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کھیل پر توجہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کھیلنا آ جاتا ہے، تو پڑھائی پر توجہ کرو گے تو ہمیں پڑھنا بھی آ جائے گا. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لیے یہ ہے کہ بعض طلبہ کے اندر یہ پریشانی ہے کہ پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، پڑھتے تو ہیں لیکن آپ توجہ، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے توجہ کرنے سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، توجہ کرنے سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. بعض طلبہ آپ نے دیکھا ہوگا پڑھتے کم ہے، سبق زیادہ سناتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پڑھتے کم ہے، توجہ زیادہ کرتے ہیں. پڑھتے کم ہے، توجہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کمیاں کوتاہیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں پڑھائی کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے. اور جو ضروریات ہیں، ہمارے اساتذہ کرام کی ضروریات ہیں، طلبہ کرام کی ضروریات ہیں، مدرسے کی ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.